میں ایک ایسی لڑکی تھی جسے کچن میں جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن میں کچن میں گئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مجھے بھوک لگی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کچمبر بنانا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے، لہٰذا سب سے پہلے میں نے پیاز کاٹے۔ جب میں نے پیاز کاٹی تو میری آنکھوں میں ایسے آنسو آئے جیسے مجھے کسی نے محبت میں دھوکہ دے دیا ہو۔ خیر، میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا رخ ٹماٹروں کی جانب کیا۔ جیسے ہی میں نے ٹماٹر کاٹے، مجھے یوں لگا جیسے پورے کچن میں کسی کا قتل ہو گیا ہو۔ اس کے بعد میں نے اپنا رخ ہری مرچ کی جانب کیا۔ جیسے ہی میں نے ہری مرچ کاٹی، مجھے یوں لگا کہ میری ناک نے روتے ہوئے استعفیٰ دے دیا ہو۔ اور جب میں نے سب کچھ مکس کیا تو کچمبر کا ذائقہ کچھ ایسے تھا جیسے کسی نے مجھ سے پچھلے جنم کا کوئی بدلہ لے لیا ہو۔ اس کے بعد میں نے اپنے گھر میں آئے ہوئے اپنے پیارے پیارے بہن بھائیوں کو وہ کچمبر کھلایا۔ یقین کیجئے، وہ کچمبر کھانے کے بعد ایسی نظریں بھیری انہوں نے کہ آج بھی جب بھی وہ مجھے کہیں ملتے ہیں تو مجھ سے نظریں چرانا شروع کر دیتے ہیں، مجھے اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے فل اگنور بٹن پہ رکھتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ آخر ایک دن میں نے ہمت کر کے اپنی بہن سے پوچھ ہی لیا کہ پیاری بہن، تم مجھے کیوں اتنا اگنور کرتی ہو؟ اچھا تو تم جیلس ہو رہی ہو، یقیناً تمہیں میرے ہاتھ سے کھانے کا ذائقہ یاد آ رہا ہوگا۔ تو اس نے اچانک اپنی نظریں پھیری اور صرف اتنا کہا، بہن ذائقہ یا زخم؟ یہ بات آج تک میرے دل سے نہ نکل سکی، لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس بات کا کیا مطلب ہوا۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ خیر، اگلے دن میں ایک نئے عزم کے ساتھ کچن میں داخل ہوئی۔ میں نے سوچا کہ آج کچھ مسالہ ریسیپی بناتی ہوں، تو اچانک کچن کے در و دیوار سے آواز آئی، ہاں ہاں بہن بناؤ، جس میں مسالہ کم اور غلطیاں زیادہ ہوں گی۔ خیر، میں نے کچن کی آواز کو اگنور کرتے ہوئے جلدی سے پین اٹھایا اور اس کو چولہے پہ رکھ دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں چولہا جلانا بھول گئی تھی۔ پھر باری آئی چمچ ڈھونڈنے کی، تو چمچ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزر گئی اور آخر میں خود ہی چمچ بن گئی۔ میں نے اتنا تیل پین میں ڈالا کہ پین چیخ اٹھا اور بولا، بی بی میں پین ہوں یا پھر ڈوبنے والا جزیرہ؟ بھلا یہ کوئی بات ہوئی کرنے والی؟ خیر، جب چمچ ہلا ہلا کے تھک گئی اور دیکھا کہ پیاز تو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تو پھر مجھے یاد آیا کہ میں تو چولہا جلانا ہی بھول گئی۔ خیر، میں نے پھر چولہا جلایا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پیاز جلی، ٹماٹر جلا اور آخر میں جو چیز بچی وہ صرف میرا دل تھا، اور جو چیز مجھ سے نہیں بن سکی وہ تھا کھانا۔ خیر، میں نے ہمت نہیں ہاری اور اگلے دن ایک نئے عزم کے ساتھ میں کچن میں داخل ہوئی۔ میں نے روٹی بنانی شروع کی اور وہ روٹی بناتے بناتے ایسی جلی کہ وہ صرف خود نہ جلی بلکہ اس نے بہت سارے لوگوں کے دل بھی جلا دیے، بہت سارے لوگوں کی امیدیں بھی جلا دی، جن میں ایک میری ماں بھی ہیں۔ پھر میں نے دال بنانے کے لیے پریشر کوکر لگایا اور پریشر کوکر ایسے چیخا جیسے اس کا تازہ تازہ بریک اپ ہوا ہو۔ پھر میری اماں نے کہا، نکمی، تم کچھ اور تو نہیں کر سکتی، چل دودھ ہی بوائل کر دے۔ تو یقین کیجئے، میں نے دودھ بوائل ہونے کے لیے چولہے کے اوپر رکھا تو دودھ کے اندر سے آواز آئی، بس کر بہن، مجھ سے اب اور نہیں ابلا جاتا۔ پھر میں نے انڈا بنانے کے لیے فرائی پین اٹھایا تو فرائی پین رو پڑا، چیخ پڑا اور کہنے لگا، بس کر بہن، میں جا رہا ہوں، مجھ سے اب اور ذلت برداشت نہیں ہوتی۔ پھر میں نے چکن بنایا اور چکن بھی میں نے ایسا بنایا کہ مرچیں خود ہی چیختے ہوئے چھلانگ لگا کے باہر آ گئی، لیکن میں باز نہ آئی کیونکہ میرے دل میں شیف بننے کا خواب تھا۔ تو چلے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی کہانی لے کر۔ تو پیارے پیارے دیکھنے والوں، اگر آپ لوگوں نے بھی کبھی اپنے کچن میں تباہی مچائی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ورنہ اگلی بار آپ کے توے بھی استعفیٰ دے دیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔